جنات کو دوست بنانے کا طریقہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، بہت سارے ایسے وظائف اعمال ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن میں بتایا جاتا ہے کہ جنات کو قید کیا جائے، جنات کو غلام بنا لیا جائے۔ یاد رکھیے، شرعی نقطہ نظر سے ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ جنات کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، آپ جنات کو اپنا تابع نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل شرعی طور کے اوپر بالکل ناجائز ہے۔ جو ایسا لوگ کرتے ہیں وہ بالکل غلط کام کرتے ہیں۔ کبھی بھی اس سائڈ کے اوپر مت جائیے کہ ہم جنات کو اپنا تابع کر لیں، ہم جنات کو اپنا غلام بنا لیں۔ ہاں، ان کے ساتھ دوستی آپ کر سکتے ہیں، نیک صالح جنات کے ساتھ آپ دوستی ضرور کر سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں تو وہ آپ کے نیک کاموں میں آپ کے معاون بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی یہ ویڈیو بڑی خاص ہے ایسے لوگوں کے لیے، خصوصی طور کے اوپر جو یہ چاہت رکھتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں۔ یاد رکھیے، جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں شریعت کے، وہ بھی اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند ہیں، وہ بھی اسی شریعت کے تابع ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسی مخلوق جو اللہ کی تابع ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہوں، کیا ان کو غلام بنانا چاہیے؟ کیا ان کو اپنا تابع کر لینا چاہیے؟ کیا ان کو اپنے ہاتھ میں کر لینا چاہیے؟ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے۔ مومن، چاہے وہ مومن انسان ہے، چاہے وہ مومن جن ہے، مومن کے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے محبت کا، وہ رشتہ ہے پیار کا، وہ رشتہ ہے اخلاص کا، وہ رشتہ ہے خلوص کا۔ مومن کے ساتھ صرف خلوص ہی ہوتا ہے، اخلاص ہی ہوتا ہے، محبت ہی ہوتی ہے۔ تو اس محبت کو حاصل ضرور کیجئے، لیکن ان کو تابع اور غلام کرنے کی کوشش کبھی بھی مت کیجئے، کیونکہ ان کی ایک اپنی زندگی ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ان کے اپنی ایک معاشرت ہے جس میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کے اندر بھی خاندان ہیں، قبائل ہیں، رشتے ہیں۔ جس طرح اگر ہمیں کوئی قید کر لے، ہمیں کوئی اپنا غلام بنا لے، ہمیں کوئی اپنا تابع کر لے کہ جس میں ہم ہر اس کا حلال حرام جائز ناجائز کام کرنے کے پابند ہو جائیں، تو پھر ہمیں کیسا لگے گا؟ کیا ہم اپنے خاندان سے، اپنے پیاروں سے اگر دور ہمیں کر دیا جائے جبراً، تو کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ قطعی طور کے اوپر اچھا نہیں لگے گا۔ وہ ہمارے لیے بھی ایک اذیت ہوگی اور ہمارے پیاروں کے لیے بھی ایک اذیت ہوگی۔ بالکل اسی چیز کو سوچتے ہوئے خود سوچئے کہ جب جنات کو ہم قید کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کو غلام بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، کیا ان کا خاندان نہیں ہے؟ کیا ان کے رشتے نہیں ہیں؟ ان کے بہن بھائی، ماں باپ، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں، احساسات بھی ان کے اندر ہیں۔ یہ ساری جو ہم چیزیں محسوس کرتے ہیں، جو رشتے ہم محسوس کرتے ہیں، وہی رشتے جنات بھی محسوس کرتے ہیں، وہی چیزیں جنات بھی محسوس کرتے ہیں۔ سورۃ الجن کو پڑھیے، جس میں اللہ رب العزت جنات کے ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس جماعت کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو جب وہ ایمان لانے کے پابند ہیں تو وہ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، احساسات ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس لیے میں تو یہی سب سے پہلی اور آخری بات کہوں گا، کبھی بھی جنات کو اپنا غلام، اپنا تابع بنانے کی کوشش مت کیجیے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ان کو قید کرنے کی بھی کوشش مت کیجیے۔ یہ ظلم ہے، اور ظالم اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز اپنے ذہن سے آپ نکال لیں کہ میں کوئی آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا کہ آپ جنات کو قید کر لیں گے، نہیں۔ ہاں، دوست بنانے کا عمل میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ آپ ان کو دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ مومن کا دوست ہے، مومن کا دوست ہے، بھائی ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ ایک محبت کا رشتہ جنات کا بن سکتا ہے، ایک پیار کا رشتہ بن سکتا ہے، ایک یقین کا رشتہ ہمارا جنات کے ساتھ بن سکتا ہے، لیکن آقا اور غلام کا نہیں، دشمن کا نہیں، ہماری کسی کو قید کرنے کا رشتہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال کر دوستی کی طرف اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، اس کام پہ لگ جاتے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس طریقے سے کرتے ہیں، تو جنات آپ کے دوست ضرور بن جائیں گے۔ ساری باتیں میں نے لکھی نہیں، کچھ باتیں میں آپ کو ویسے بھی بتاؤں گا عمل کے اعتبار سے، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ہم نے جو کام کرنا ہے، گھر میں اعمال صالح کرنے ہیں، گھر میں اعمال صالح کرنے ہیں۔ جو نیک جنات ہیں ایسی جگہوں پر ہی جاتے ہیں جہاں اعمال صالح ہوں اور جہاں پر اعمال صالح کرنے والے ہوں۔ ان کی دوستی انہی کے ساتھ ہوتی ہے
جو لوگ اعمال صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، حرام کاموں میں نہیں لگتے، ان کے ساتھ جنات کی محبت اور دوستی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر ہدیہ کیا کریں کہ قرآن مجید کی آپ نے تلاوت کر لی، سورۃ الاخلاص کو آپ نے پڑھ لیا، اور اس کے علاوہ جو بھی آیت الکرسی پڑھ لیں، قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ پڑھ لیں، تو اس کا ثواب آپ جنات کو ہدیہ کر دیں۔ یا اللہ، یہ جتنا میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، اس کا ثواب نیک جنات کو میں ہدیہ کرتا ہوں، جتنا میں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ ایک کام آپ نے یہ گھر میں اعمال صالح، اس کے ساتھ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب آپ نے نیک جنات کو ہدیہ کرنا ہے۔ نیک جنات کو آپ نے اس کا ثواب ہدیہ کر دینا ہے، جو زندہ ہیں ان کو بھی، اور جو نیک جنات انتقال کر چکے ہیں ان کو بھی۔ بس آپ نے اتنا ہی بولنا ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، اس کا ثواب زندہ اور وفات پائے گئے تمام نیک جنات کو میں ہدیہ کرتا ہوں، میری طرف سے یہ ان کو پہنچا دیجیے۔ ایک کام دو کام یہ ہو گئے، گھر میں اعمال صالح ایک کام ہو گیا، اور دوسرا کام کہ نیک جنات کو آپ نے قرآن مجید کا ہدیہ کرنا ہے، اس کا ثواب ان کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی گھر کے اندر آپ نے گوشت پکانا ہے، گوشت آپ پکائیں، کھانا کھا لیں، تو وہ جو ہڈیاں ہیں ان کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے کچرے میں، ان ہڈیوں کو آپ نے صاف جگہ پر، ان ہڈیوں کو آپ نے صاف کر لینا ہے اور ان کو کسی چیز میں رکھ دینا ہے۔ بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ نے ان ہڈیوں کو اٹھا کر گھر میں، چھت پر، کسی بھی جگہ کے اوپر آپ نے ان کو بڑے ادب سے رکھ دینا ہے، صاف جگہ کے اوپر رکھنا ہے، کچرے میں نہیں پھینکنا۔ صاف جگہ کے اوپر ان ہڈیوں کو آپ نے رکھ دینا ہے، اور جب آپ نے رکھنا ہے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے وہاں پر یہ کہنا ہے، یہ کلمات آپ نے کہنے ہیں: اے صالح نیک جنات، اے صالح نیک جنات، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اے صالح نیک جنات، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہڈیوں سے کیا ہدیہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بتایا ہے کہ جب بھی یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کو اگر رکھا جاتا ہے تو یہ ہڈیاں جنات کے لیے ہوتی ہیں، ان کے اوپر ان کی غذا دوبارہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے آ جاتی ہے، گوشت چڑھا دیا جاتا ہے، غذا آ جاتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے اور جنات کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہڈیاں جنات کے لیے ہوتی ہیں، غذا ہوتی ہیں ان کی۔ اگر آپ گوشت بھی کبھی کبھی رکھ دیے کریں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ ہڈیاں آپ پھینکا نہ کریں کچرے کے اندر، بلکہ ان ہڈیوں کو صاف کر کے صاف جگہ کے اوپر ادب کے ساتھ رکھ دیں، اور ساتھ کہہ دیا کریں کہ اے صالح نیک جنات، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ یہ کام اگر آپ کرتے ہیں، تین کام جو میں نے آپ کو بتائے، گھر میں اعمال صالح کرنا، قرآن مجید پڑھ کر جنات کو اس کا ثواب ہدیہ کرنا، دو کام۔ تیسرا کام، ہڈیاں صاف جگہ کے اوپر رکھنا، اور پھر ان کے ساتھ رکھنے کے بعد یہ بات کرنا، یہ کلمات کہنا: اے صالح نیک جنات، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو آپ یہ ہدیہ ان کو کرتے ہیں تو یقین مانیے، آپ اگر یہ اپنا معمول بنا لیں یہ کام، تو اللہ رب العزت کے فضل سے نیک صالح جنات آپ کے معاون ہوں گے، آپ کے مددگار ہوں گے، آپ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوگا، دوستی ہوگی، اور آپ شیاطین سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کو نقصان پہنچانے والے جنات سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری اور پہلی بات جو میں نے پہلے ابھی عرض کر دی ہے کہ جنات کو کبھی قید کرنے کی کوشش مت کیجیے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کیجیے، وہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ محبت کا رشتہ، پیار، اخلاص اور یقین کا، اعتماد کا، دوستی کا رشتہ آپ ان کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔